ہم صرف دنیاوی وسائل کو دیکھ کر بعض اوقات اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ قد، یہ ذہن، اگر صرف اس نعمت کو دیکھا جائے تو ہمیں دن رات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اس میں کسی بھی حوالے سے محروم ہے، جن کے یا ہاتھ نہیں ہیں، یا پاؤں نہیں ہے، یا آنکھوں سے معذور ہے، یا ان کا قد مناسب نہیں ہے۔ لیکن آج دو ایسی شخصیات ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں کہ جن کو سن کر اور دیکھ کر آپ کے لبوں پر شکر کے الفاظ آئیں گے، بلکہ آپ ان سے حوصلہ بھی پکڑیں گے اور آپ ان سے سبق لیں گے کہ اگر یہ دونوں زندگی کی دوڑ میں اپنی محنت سے اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر خرم اشفاق قاضی صاحب۔ وہ کیا ہیں، کیا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہے، یہ ہم ان کی زبانی سنیں گے۔ اور کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب علی گوہر صاحب، وہ کس معذوری کے شکار ہیں اور انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، یہ بھی ہم ان کے زبانی سنیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کے نام کے ساتھ جو ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، تو آپ کون سے ڈاکٹر ہیں؟ میڈیکل ڈاکٹر ہیں یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں۔ اچھا۔ اور میرا قد تقریباً 3 فٹ 8 انچ ہے۔ 3 فٹ 8 انچ۔ اور میں نے پی ایچ ڈی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں یو ٹی ٹیکسلا سے 2018 میں مکمل کی ہے۔ اچھا، اور اس وقت آپ کہاں پہ ہیں؟ میں اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن میں سینئر پروجیکٹ منیجر ویب ڈیزائن کی۔ اچھا، آپ سے ہم مزید بھی تفصیل جانیں گے کہ کس طرح آپ نے تعلیم حاصل کی، یہاں تک پہنچے، لیکن علی گوہر سے جانتے ہیں۔ علی گوہر، آپ دونوں ہاتھوں سے معذور ہیں، تو یہ آپ کب اور کیسے معذور ہوئے تھے؟ السلام علیکم، میرا نام علی گوہر ہے، میں آرٹسٹ، گرافک ڈیزائنر اور ایک اردو رائٹر ہوں۔ میرے ساتھ 9 سال پہلے ایک حادثہ ہوا جس میں نے اپنی دونوں بازو کھو دیے۔ الیکٹرک شاک کا وہ ایکسیڈنٹ تھا۔ اور ابھی جو ہے میں جو بھی ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو آپ پاؤں کا استعمال کرتے ہیں؟ میں پینٹنگ اور اسکیچز کرتا ہوں۔ ٹھیک۔ اور جی میں اپنے پاؤں سے کرتا ہوں، جیسے لیپ ٹاپ وغیرہ ہوا چلانا، آئی پیڈ وغیرہ، یعنی میں نے کبھی اس کو اپنی کمی نہیں سمجھایا۔ اچھا، تو آپ پینٹنگ کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں؟ ایجوکیشن آپ کی کتنی ہے؟ ایجوکیشن ابھی میرا ایف ایس سی ہے، میں نے کمپیوٹر سائنس میں ایف ایس سی کیا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ میں کمپیوٹر سائنس میں بی ایس اور ماسٹر کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا۔ اسپیشلی اے آئی کے فیلڈ میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ماشاء اللہ۔ اور ابھی جو میں ہوں ایک آرٹسٹ ہوں، ایک گرافک ڈیزائنر۔ گرافک ڈیزائنر از ایکول ٹو ڈیجیٹل آرٹ، یعنی ڈیجیٹل آرٹ بھی میں کرتا ہوں۔ اچھا۔ اور اس کے سوا جو ہے وہ کمپیوٹر میں کیونکہ میرا پریکٹس ہوتا ہے، کوڈنگ وغیرہ کرتا ہوں، اور اردو رائٹنگ کبھی کبھی جو میں تنہا ہو جاتا ہوں خود میں یا محفل میں تنہا ہو جاتا ہوں، تب میں اردو پوئٹری یا اردو رائٹنگ کرتا ہوں۔ اچھا، آپ شاعری بھی کرتے ہیں اردو کی؟ جی جی جی۔ اچھا، آپ سے آپ کی شاعری بھی سنیں گے، آپ تیار رہیے، لیکن اس سے پہلے میں ابھی ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی، اور پھر پی ایچ ڈی تک کیسے پہنچے؟ میں جون 1987 میں راولپنڈی کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ والد صاحب میرے جو ہیں وہ ٹیکنیکل ٹیچر تھے، فریج اے سی کا کام، بچوں کو مفت تعلیم دیتے تھے، گھر پہ ہی ورک شاپ رکھی ہوئی تھی، اور صبح 2 گھنٹے وہ بچوں کو فری آف کاسٹ پڑھاتے تھے۔ 76 سال انہوں نے پڑھایا ہے۔ اچھا، سوری 56 سال۔ اور فری آف کاسٹ پڑھاتے؟ فری آف کاسٹ، کوئی فیس نہیں تھی۔ ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد وہ یہی کام خود کرتے تھے۔ تو ابتدائی تعلیم جو میٹرک تک ہے وہ میں نے گھر کے پاس ایک پرائیویٹ اسکول ہے وہاں سے حاصل کی۔ اس دوران میرے والد صاحب یا والدہ اسکول چھوڑ کے بھی آتی تھیں اور واپس بھی لے کے آتے تھے۔ 3 کلاس میں شرارتی بہت زیادہ تھا، تو میرے پرنسپل آپ شرارتی تھے؟ جی، بہت زیادہ شرارتی۔ لگتا تو نہیں ہے بالکل۔ بہت زیادہ شرارتی تھا۔ تو میرے والد صاحب گرمیوں میں اے سی ٹھیک کرنے گئے ان کا، تو پرنسپل نے کہا جی کہ آپ کا بچہ شرارتی ہے تو اسے پڑھائی پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تو اس لیے
میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں کہ اپنے بچے سے کہیں کہ 95% 95% نمبر لے تو میں اسے 3 سے 4 میں کر دوں گا جو فرسٹ ٹرم کے ایگزام ہوں گے. تو میں واپس گھر آیا تو ابو کہتے ہیں آپ نے 95% لینے ہیں تاکہ آپ کے جو پرنسپل کو آپ سے شکایت ہے وہ دور ہو جائے. تو میں نے محنت کی, اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, الحمدللہ 97.5% مارکس لیے. اچھا. تو ایک سال میں پھر میری 2 کلاسیں ہوئی تھیں ماشاء اللہ. پھر یعنی معمول کے جو نارمل اسٹوڈنٹس ہیں ان سے آپ دگنا سپیڈ ہوئی, ایک سال میں 2 کلاسز آپ نے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک. پھر 2003 میں میں نے میٹرک کیا امتیازی نمبروں سے. اچھا. اس کے بعد میں ایف جی سید کالج دمال میں ایف ایس سی میں داخل ہوا. 2005 میں میری وہاں سے امتیازی نمبروں سے ایف ایس سی مکمل ہوئی. اس کے بعد میں نے انجینئرنگ کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دیں. میرا بی ایس سی ڈبل میتھ فزکس میں سر سید کالج میں داخلہ ہو گیا تھا, پر میرے سر سید کالج کے ٹیچرز نے ابو کو بلا کے کہا کہ یہاں تو یہ پڑھ لے گا, چھوٹی موٹی نوکری کر لے گا, آپ اسے انجینئرنگ کی فیلڈ میں لے کے آئیں اور وہ بھی کمپیوٹر کی, تاکہ کل کو یہ آرام سے بیٹھ کے کسی اچھی جگہ پہ بیٹھ کے اپنا کام کر سکے, جو اس کی کمزوری ہے وہ دور ہو. پھر 2005 میں میرا یو ای ٹی ٹیکسلا میں سیلف فائنینس پہ داخلہ ہوا. میرے والد صاحب کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ میری فیس پوری پے کر سکیں. ایچ سی کا شکریہ, کام سیٹس کا شکریہ, ان دونوں نے مل کے میری پہلی دفعہ کی فیس ادا کی. میری پڑھائی شروع ہوگی, الحمدللہ تمام ٹرمز میں میرے اچھے مارکس آئے. سیکنڈ ٹرم میں گورنر پنجاب کا جب وہاں پہ وزٹ تھا تو ان سے میری ملاقات ہوئی, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیسے پڑھ رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ میرے والد صاحب کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ میری فیس پوری پے کر سکیں. انہوں نے اس وقت میری اپلیکیشن پہ پورے پنجاب کے لیے ایک رول بنا دیا کہ تمام پنجاب کی یونیورسٹیز میں 2% ڈسیبل کوٹا ہوگا. ماشاء اللہ. جو اس کوٹے کو فل کر کے آئے گا اس کے لیے فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہوگی, فری آف کاسٹ ہاسٹل فیسلٹی ہوگی, اور اس کے بعد یونیورسٹی ہی اس کو اس کی جاب کے لیے کوشش کرے گی. 2009 میں میری اچھے جی پی اے کے ساتھ انجینئرنگ کمپلیٹ ہوئی. پھر میں پریکٹیکل فیلڈ میں آ گیا, ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں نوکری شروع کی. ساتھ میں یو ای ٹی ٹیکسلا نے مجھے پڑھانے کا موقع دیا, جو میرے لیے ایک بہت اعزاز کی بات تھی. وہاں پہ کچھ عرصہ پڑھایا. پھر پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں میری جاب ہوگی, وہاں پہ میں نے 8 سال سے زیادہ سرو کیا. اسی دوران 2014 میں میری خدمات پہ حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے مجھے نوازا. 2013 کے وقت میں نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا. میرے والدین کی خواہش تھی کہ ہمارے 2 بیٹے ہیں تو دونوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, تو الحمدللہ آج ان کے دونوں بچے ڈاکٹر ہیں. میری پی ایچ ڈی 2018 میں. دوسرے بھائی قد کے لحاظ سے نارمل ہے یا؟ جی الحمدللہ نارمل. اچھا. بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں اور میرا ہی قد چھوٹا ہے, باقی سارے نارمل ہیں. اچھا. تو پی ایچ ڈی پر کس سال کی؟ 2018 کے آخر میں میری پی ایچ ڈی مکمل ہوئی. اور جاب کا سلسلہ, پہلے آپ ٹیکسلا میں جاب کرتے رہے, اب ایچ ای سی میں کس پوزیشن میں ہیں؟ ایچ ای سی میں ڈائریکٹر آئی ٹی کی پوسٹ میں ہوں.